والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا، ملک الموت کون ہے؟ کیا ان کا نام اسرائیل ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ موت کون دیتا ہے، اللہ، ملک الموت یا فرشتے؟ تو قرآن میں ان تینوں کا ذکر ہے اور اسی طرح ذکر ہے، تو اس کو ذرا ڈسکرائب کر دیں۔ تو بہت ہی پیارا سوال ہے بھائی آپ کا، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ ملک الموت کون ہے۔ ملک بیسیکلی آپ یہاں سے سمجھیں، ملائکہ جمع ہے فرشتوں کی، ملک یعنی کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ، ٹھیک ہے، اور ملک الموت موت کا فرشتہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بیسیکلی تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے یہ موت کے فرشتے ہیں، لوگوں کو موت، اللہ کے حکم سے لوگوں کو موت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا نام اسرائیل ہے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کا نام اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، بات کو سمجھنی آپ نے۔ ہاں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو چوتھا نام ہے، یعنی کہ فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، چوتھا نام ہے تو وہ اسرائیل ہو سکتا ہے، لیکن واللہ عالم کنفرم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ اسرائیل کا لفظ کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ قرآن میں 3 جگہ یہ مینشن ہے۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، دوسری جگہ پہ ہے کہ ملک الموت موت دیتا ہے، تیسری جگہ پہ ہے کہ فرشتے موت دیتے ہیں۔ اب بحیثیت مسلم، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے سوال غلط کیا ہے، بحیثیت مسلم سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات کو سمجھنا ہے کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے اچھا عمل میں۔ اب اس کی آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں، فور ایگزامپل، بلکہ اب ہم اس کو یوں ازیوم کرتے ہیں، ایک لاجیکلی یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی میں ہیں یا آپ ایک دکان، آپ کوئی یعنی کہ آپ کو بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ آپ کو بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے بزنس کو نقصان پہنچا رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ اپنے ایک بندے کو کہیں گے کہ بھائی جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ، نہیں تو اس کو مارو۔ لاجیکل سی بات کرو ایسے ہی، یعنی کہ سمجھانے کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ آپ نے سوال کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے سوال ایسے ہی۔ شیطان جو ہوتا ہے جان کے اس طرح کے سوال جو ہے دماغ میں پھنساتا ہے کہ دیکھو یار فرشتے خود موت تو اللہ، نعوذ باللہ اللہ کے پاس، زندگی موت تم کہتے ہو اللہ کے پاس ہے، تو فرشتے یہاں تو خود یعنی کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو بیسیکلی فرشتہ ہے، چلو ہم ملک الموت کا لیتے ہیں کہ ملک الموت موت دیتا ہے، لیکن کس کے حکم سے دیتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب فرما دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی اس بندے کی موت، اس بندے کو مار دو، یعنی کہ اس کی موت لکھی گئی ہے یا اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اب کیا کرتے ہیں ملک الموت، کیا کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ 2 طرح کے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اکیلے نہیں جاتے، 2 طرح کے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھے فرشتے لے کے جاتے ہیں، نورانی چہرے والے، خوبصورت۔ جو برا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے فرشتے لے کے جاتے ہیں؟ اس کے ساتھ لے کے جاتے ہیں ایسے فرشتے جو خوفناک ہوتے ہیں، ڈراؤنے ہوتے ہیں، ایسے فرشتے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے مسلم یہ سوال پہلی بات تو ہمارا بنتا ہی نہیں، لیکن شیطان، میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رگ رگ میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ یار یہ ہر طرف سے قابو نہیں آ رہا، تو شیطان نا چھوٹا سا ایک ایسا سوال وسوسہ ڈال دیتا ہے دل کے اندر کہ یار یہ تو دیکھو یہاں یہ لکھا ہے، تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ بھائی دیکھیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی نا، تو جو بھی ایک بڑا ہوتا ہے یا فور ایگزامپل کسی چیز کا کوئی سربراہ ہوتا ہے یا فور ایگزامپل کسی چیز کا کوئی مالک ہے، وہ حکم دے گا نا۔ اب مالک خود تو نہیں جاتا کہ میں جا رہا ہوں جی کرنے کے لیے سب کچھ، مالک حکم دیتا ہے کہ بھائی جاؤ جا کے نا یہ کام کر رہا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
تو صرف اتنا کہنا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو سارا سسٹم جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کا ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا یہ موت کا ٹائم ہے، اور پھر اللہ حکم دے دیتے ہیں، وہ جاتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کی آپ روح قبض کر لیں. وہ جاتے ہیں اور جا کے کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو ساتھ لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں. اور وہ آگے جا کے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں، اچھے جو نیک ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس نیک بندے کی روح قبض کر لو. وہ جو برا انسان ہوتا ہے اس کے لیے وہ جو خوفناک فرشتے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اس کی روح قبض کر لو. تو بھائی یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. تو بہت اچھا سوال ہے بھائی، میں آپ کو ڈیموٹیویٹ نہیں کر رہا، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جب بھی کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور اپنے بائیں سائڈ پہ 3 دفعہ تھو 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 کرنا ہے. اور جو آپ کام کر رہے ہیں فور ایگزامپل اس کو ترک کر دیں اور سوچنا چھوڑ دیں. فور ایگزامپل آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے زیادہ تر یہ وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے زیادہ تر یہ وسوسے آتے ہیں. تو ان وسوسوں سے نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. اور جو طریقہ ہے یہ بائیں طرف تھو تھو کرنے کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تمہیں کوئی وسوسے آئیں تو تم مجھ سے شیطان مردود کے لیے پناہ مانگو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.